فذکرو نی اضافت ہے، ضمیر کے ساتھ، متکلم کی ضمیر ہے، معنی ہوئے پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ تو اس کا بدلہ، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں، اس کی جزا کے طور پر، اس کے عوض میں کیا کروں گا؟ اذکرکم، یاد کا بدلہ یاد سے، ذکر کا بدلہ ذکر سے، تذکیر کا بدلہ تذکیر سے، تذکرے کا بدلہ تذکرے سے۔ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس مقام پر بندہ رب کو یاد کرے، بندے کی حیثیت کتنی، اس کی بساط کتنی، اور کن کن طریقوں سے وہ یاد کر سکتا ہے۔ ایک یاد ہے دل ہی دل میں سوچنا، خیال کرنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ ایک یاد ہے کسی کا نام جپنا، رب، رحمان، رحیم، سلام، مؤمن، رحیمن، عزیز، جبار۔ 99 نام تو وہ ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ امام غزالی اور حضرت عبدالواحد بالگرامی جو متقدمین اولیاء اور علماء میں ہیں وہ، اور تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ اللہ کے 1000 سے زائد نام ہیں، لیکن 99 نام تو وہ ہیں جن کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے گن کر یہ 99 نام کا ورد کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے اس ذکر رب کے بدلے میں جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ اب 99 طریقے تو معلوم ہیں یاد کے، کہ اسماء الہی کا ورد ہو، ذکر ہو، اس کی تذکیر اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے ہو۔ اور سارے ناموں میں ایک نام ایسا ہے جس کو اسم غیر مشتق، اسم علم، اسم جلالہ بھی کہتے ہیں، اور بہت سی توضیحات اس نام کی ہیں، وہ ہے اللہ۔ یہ نام اس کے سوا کسی کا نہیں، کہیں نہیں۔ اور جب کوئی ایمان والا اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب چاہے آپ ذکر کسی نام سے کریں، ہمارا مذکور جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہے، اور اس نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اسی کی پاکی، اسی کی تسبیح بیان کرو
صبح اور شام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صبح ذکر ہو جائے اور شام ذکر ہو جائے. صبح اور شام سے مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک. صبح سے شام تک چلیے مان لیں کہ کوئی شخص اللہ ہی کے ذکر میں مشغول ہے، لیکن شام سے صبح تک کیسے ممکن ہے کہ رات بھر کوئی زندگی تمام؟ ہم لوگ تو وہ نہیں ہیں جو واقعات پچھلی امتوں کے اولیاء کے ملتے ہیں. بنی اسرائیل کے بعد اولیاء کا ذکر حدیث میں ہے کہ 80 سال اپنی عمر کے ایسے کاٹے کوئی رات سوئے ہی نہیں، رات بھر نمازیں پڑھی اور کوئی دن چھوڑا نہیں، ہر دن روزہ رکھا. اور نمازیں پڑھ کے دن بھر روزہ رکھ کے دن میں بھی سویا نہیں، بلکہ دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گیا. رات پوری قیام لیل میں، دن صیام نہار میں، روزے میں، اور وہ بھی مجاہدے کے لیے. ہر روز صبح کمر سے ہتھیار باندھے ہوئے گھر سے نکل جاتے. تو اب ان لوگوں کا ذکر کرنا، ان لوگوں کے خدا کی تذکیر اور ہماری تذکیر، لیکن اب یہاں ہم اپنی بے بساطی، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنی کجی، اپنے ضعف، اپنے تساہل، اپنی غفلت پر نظر کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم سے یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. یہ تو بات پکی ہے کہ جس کے اعمال کا جتنا وزن ہوگا ایمان کے ساتھ، اس کے درجے اتنے بلند ہوں گے. تو ہم تو اتنی عبادت کر نہیں سکتے، نہ قوت ہمارے ساتھ ہے اتنی، ہمارے قوا ساتھ نہیں دیتے، نہ دنیا کے حالات اتنی مہلت دیتے ہیں. اب تو لوگ رات 12-1 بجے تک کاروبار کر رہے ہیں، 2 بجے تک بازار کھلے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. تو پھر ہمارا ذکر کرنا اور ان کا ذکر کرنا، ہماری تذکیر اور ان کی تذکیر، جب ہم اس فکر میں ڈوب جاتے ہیں، اب ہم کو اس میں 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، شب بیدار لوگ. کچھ سوتے کچھ جاگتے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے اپنے زندگی کے روز و شب کو، صبح اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. 1/3 حصہ عبادتوں میں کاٹتا ہوں، 1/3 حصہ امور سلطنت کے لیے میں نے چھوڑ رکھا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور 1/3 حصہ میرے شب و روز کا میرے اہل و عیال، خاندان، قبیلے، رشتہ دار اور دوسرے لوگوں کی خبرگیری کے لیے ہے. تو ہمارے روز و شب کے 24 گھنٹے، اس کے 3 حصے، 8 گھنٹے. تو 8 گھنٹے عبادت، 8 گھنٹے امور سلطنت، 8 گھنٹے گھر، اہل و عیال، خاندان کے لیے.
تب بھی وہ لوگ صبح سے شام تک عبادت 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 عبادت، رات بھر نمازیں، دن بھر روزہ، وہ بھی جہاد کے ساتھ، اور کیا چاہیے؟ جنت میں اونچے مقامات کس کے ہونا چاہیے؟ بلند و بالا نعمتوں اور انعامات و اکرامات سے کون نوازے جانے چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے 24 گھنٹے اس کی یاد میں وقف کر دیے۔ لیکن ہمارے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین، دین میں یہ راہب لوگ تھے جو ایسی عبادتیں کرتے تھے، لیکن اسلام میں رہبانیت کو انکریج نہیں کیا گیا، ہمت افزائی نہیں ہوئی، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا کہ دنیا اور مافیا سے رشتہ توڑ لے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن نہیں، بیوی بچے اہل و عیال کوئی نہیں، بلکہ اسلام نے ایک متوازن زندگی کا تصور دیا اور اس توازن کے لیے دو پلڑے بنائے، ایک طرف حقوق اللہ کو رکھا، دوسری طرف حقوق العباد کو رکھا، ایک طرف اللہ سے تعلق کو رکھا، دوسری طرف اللہ کے بندوں سے تعلق کو رکھا، ایک طرف خدا کی یاد، خدا کا ذکر، خدا کی محبت، خدا کی عبادتیں، دوسری طرف خدا کے بندوں کے حقوق، ان کی ادائیگی، ان کے ساتھ انصاف۔ اسلام نے اس زندگی کا تصور دیا، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو پسند کیا جس میں بندہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ایک ایسا تصور حیات جو اس سے پہلے کہیں نہیں تھا، بلکہ ہر قوم، ہر ملت، ہر فرقے، ہر طبقے نے اس زندگی کو پاک، پوتر، مقدس، موڈسٹ، ہولی سمجھا تھا، جس میں انسان دنیا اور مافیہ سے بے تعلق ہو کے صرف اور صرف رب کی طرف اس انداز سے چل پڑے کہ اب دنیا اور دنیا والوں سے اس کا کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں۔ لیکن اسلام نے ایسی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایسی زندگی کو پسند کیا کہ رہے تو فرش پر، رشتہ جوڑے رہے فرشیوں کے ساتھ، اپنے گھر کی قبرگیری بھی کرے، بیوی بچوں کو بھی دیکھے، بھائی بہنوں کے حقوق بھی ادا کرے، ماں باپ کی خدمتوں کے سائے میں پروان بھی چڑھے، اپنے ماحول کو بھی دیکھے، پڑوس کے حقوق کا لحاظ بھی کرے، رشتوں کی تقدس اور بزرگی کے سارے تقاضوں کو بھی نبھائے، دوست اور دشمن کی پہچان بھی کرے، ان کے درمیان تفاوت اور حد تمیز بھی قائم کرے، وقت پڑ جائے تو اللہ کے دین کے لیے نکل بھی جائے، کبھی باہر چلا جائے اور کبھی اندر آ جائے۔ یہی نہیں بلکہ کچھ ایسا بھی ہو کہ وہ بندہ جو حق کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مولا نے فرمایا کہ انسان میں نے تو تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب اس بندے کے لیے عبادت کی کچھ ایسی راہوں کا تعین ہونا ضروری تھا جس کے بعد کہ عبادت تو جاری رہے، گھر کے کاروبار بھی ہوتے رہیں، عبادت جاری رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے رہے، عبادت جاری رہے، بھائی بہن کے رشتوں کا لحاظ ہوتا رہے، عبادت جاری رہے، ماں باپ کی خدمت ہوتی رہے، عبادت جاری رہے، کسب معاش کے لیے وہ نکل جائے، عبادت جاری رہے، وہ اپنی نوکری پر چڑھ جائے، عبادت جاری رہے، وہ اپنے روزگار کی تلاش میں نکل جائے، عبادت جاری رہے، وہ اپنی دکانداری میں مصروف رہے، عبادت جاری رہے، وہ دوست احباب کے ساتھ بیٹھا رہے، عبادت جاری رہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہنستا رہے، ہنساتا رہے، عبادت جاری رہے، اس کی یاد میں روتا رہے،
رہے، عبادت جاری رہے جب صبح کا سورج طلوع ہو جائے، عبادت جاری رہے جب شام کا سورج غروب ہو جائے، عبادت جاری رہے جب صبح کے فرشتے اتر جائیں، عبادت جاری رہے جب قیامت کے فرشتے نزول کرے، عبادت جاری رہے وہ کھاتا رہے، عبادت جاری رہے وہ پیتا رہے، عبادت جاری رہے وہ سوتا رہے، عبادت جاری رہے وہ جاگتا رہے، عبادت جاری رہے وہ بولتا رہے، عبادت جاری رہے وہ چپ رہے، عبادت جاری رہے وہ چلتا رہے، عبادت جاری رہے وہ ساکت و سامت رہے، عبادت جاری رہے محبت اور امن کے پیام کو عام کرتا رہے، عبادت جاری رہے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے، عبادت جاری رہے جب لوگوں کو بھلائی کا پیام دیتا رہے، عبادت جاری رہے جب رحم اور محبت کے رشتوں کو عام کرتا رہے، عبادت جاری رہے جب برائی کو مٹانے کے لیے غضب کا پیکر بن کر کے ابھر جائے، عبادت جاری رہے جب دنیا اور مافیہ میں نظر آئے، عبادت جاری رہے جب دنیا اور مافیہ سے کٹ جائے۔ ہم نے پوچھا اسلام سے یہ ایسا نظام کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن پکارتا ہے، حدیث پکارتی ہے، سنت رسول مکرم ہماری ہر نقش قدم پر رہبری کرتے ہوئے وہ روشن نقوش چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سن تیرے اہل و عیال کے ساتھ تیری محبتیں، تیرے بھائی بہن کے رشتوں کے تقاضے، ماں باپ کی خدمتیں، روزگار کی تلاش، کسب معاش، تعلیم، زندگی کے سارے وہ افسانے جو ایک انسان کی زندگی کے لیے لازم ہیں، یہ سب کچھ اس وقت عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں جب یہ سب کے سب رب کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں۔ تیرا کھانا عبادت ہے، ایسا تصور کسی نے دیا؟ کھانا عبادت، پینا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، چلو تو عبادت، سمٹ جاؤ تو عبادت، آرام کی راہیں عبادت، محنت اور مجاہدہ اور مشقتیں ریاضت شاقہ عبادت، راتوں کو سونا بھی عبادت، راتوں کو جاگنا بھی عبادت۔ پوچھا کیسے؟ کیسے؟ لباس پہننا عبادت، حد تو یہ ہے کہ جوتا پہننا اور چھوڑنا بھی نیکی۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہا ایسے، جوتا اس نہج سے، اس انداز سے پہن جیسے کہ سرکار مدینہ اپنے نالے پاک پہنا کرتے تھے، اپنے پاؤں سے جوتی کو ایسے علیحدہ کر دے جیسے آقا اپنے قدموں سے نالین چھوڑ دیا کرتے تھے، کھانا ایسے کھانا جیسے رسول کائنات کھایا کرتے تھے، پانی ایسے پینا جیسے محبوب کائنات پیا کرتے تھے، چلنا اس انداز سے جیسے محبوب حقیقی کا محبوب چلا کرتا تھا، سونا اس انداز سے جیسے کائنات کا تاجدار سو جایا کرتا تھا، جاگنا اس انداز سے جیسے کہ انہوں نے جاگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، نماز ایسی پڑھنا جیسے سرکار مدینہ نے پڑھی تھی، محبت کے وہ پہلو اپنانا جیسے سرکار مدینہ نے اپنائے تھے، دشمن سے تعلقات کی وہ راہ اپنانا جو سرکار مدینہ نے تجھے دی تھی، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، سارے خاندان کے حقوق اسی طرح نبھانا جیسے نبھانے کے لیے تجھے پابند کیا گیا ہے۔ ارے سن، سوتے سوتے محبوب کا خیال کر، محبوب کی ادا کا خیال کر، اور وہ دعا زبان پہ لا کے سو جا جو رسول سوتے وقت پڑھ لیا کرتے تھے، صبح اٹھنے تک ساری رات تیری عبادت میں شمار کر لی جائے گی۔ اب ذکر، اب ہم کو خیال ہوا کہ ایک وہ ذکر کرنے والے بھی تھے جن کے لیے ذکر کرنے کے لیے حرکت لسانی، تقیل قلبی، بلکہ مجاہدہ بدنی، اور ادھر انداز بدل گئے۔ ہم نے سوچا اب اس کی منزل اونچی کہ اس کی منزل اونچی، بلند و بالا کون؟ رات رات بھر جاگنے والا، دن بھر مجاہدے میں روزہ رکھ کر کاٹنے والا، اونچا کون؟ بظاہر محنت تو اس کی دکھائی دے رہی،
مشقتیں تو اس کی بھاری بھرکم ثقیل معلوم ہو رہی، عبادتوں کا بوجھ اور گرانی تو ادھر دکھائی دے رہے، لیکن قبولیت ادھر ہے۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا مقام اس سے بہت اونچا ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو رسول مدنی کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے کائنات کا تاجور جو کیا کرتا تھا۔ ان کے انداز سے ہٹ جاؤ تو عبادت نہیں ہے، ان کی اداؤں کو اپناؤ تو یہی عبادت ہے۔ میرے آقا ایسا سو جایا کرتے تھے، سو جانا عبادت ہے۔ میرے آقا ایسا جاگ جاتے تھے، جاگ جانا عبادت ہے۔ میرے آقا ایسا چپ رہتے تھے، چپ رہنا عبادت ہے۔ میرے آقا ایسی گفتگو کرتے تھے، گفتگو کرنا عبادت ہے۔ میرے آقا ایسا مسکراتے تھے، مسکرانا عبادت ہے۔ میرے آقا برائیوں پر ایسا غصہ کرتے تھے، غصہ ہونا عبادت ہے۔ میرے آقا اپنے دوستوں کا ایسا لحاظ کرتے تھے، احباب کے ساتھ تمہاری محبت عبادت ہے۔ میرے آقا اپنے اہل و عیال کا ایسا خیال فرماتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ تمہاری خوشیاں عبادت ہے۔ میرے آقا غریبوں کی ایسی غم گساری کرتے تھے، غریبوں سے تمہاری محبت عبادت ہے۔ میرے آقا میدان جہاد میں ایسا نکل جاتے تھے، جہاد کے لیے نکل جانا عبادت ہے۔ میرے آقا امن کا پیام ایسا پھیلاتے تھے، امن کی گفتگو کرنا عبادت ہے۔ پتہ چلا کہ تمہاری شام اور صبح قرآن نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکر صرف تسبیح کے مالے جپنے کا نام نہیں ہے، زبان کو حرکت دینے کا نام نہیں ہے، ذکر مصلی بچھانے کا نام نہیں ہے، ذکر گھر سے چھوڑ دینے کا، سب سے رشتہ توڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر ذکر نام ہے خدا کا تو رسول کائنات کی اداؤں کی نقل کا نام ہے۔ وہ کرو جو کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کرو جس کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ مولانا یہ بعض چیزوں میں عدد کی بڑی اہمیت ہے، کیا وضو ہم بناتے ہیں یہ 3 مرتبہ ہاتھ کیوں دھوئیں؟ اگر میں 5 دفعہ دھو لوں تو یہ کلی کرتے سنت ہے سب، وضو کیا تو 4 ہی فرض ہے، ورنہ 3 کی بجائے 4 کلی کر لوں، 5 کلی، اگر طاقت کی فضیلت ہے تو 5 7 9 11 جتنے میرے من میں آئے۔ یہ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ کیوں؟ 5 7 9 11۔ کیا ایسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا؟ 3 سے زیادہ کر رہا ہوں، کم نہیں کر رہا ہوں، کمی ہو تو قابل گرفت ہے بات۔ اگر 3 مرتبہ ہاتھ دھونا نہیں کیا تو میں 5 دفعہ دھو لوں گا۔ اگر 3 کلیاں کرنا سنت ہے تو میں 7 کر لوں، کیا حرج ہے؟ میں نے ان سے کہا گھر میں تالا ہے، تالا لاک کہاں ہے؟ کہا اس کی کنجی ہے، کی مفتاح بولے ہے۔ میں نے کہا تالے میں لکھا ہوتا ہے 3 لیورز 5 لیورز 7 لیورز 9 لیورز 11 لیورز، جتنے بھی، جتنے لیور کا تالا ہوگا اس کی کنجی میں اتنے ہی کنگورے ڈنٹس ہوں گے، دندانے۔ جتنے لیور کا تالا ہوگا اس کے لیے کنجی کو اتنے ہی دندانے ہوں گے۔ 3 لیور کا تالا لو اور 5 ڈنٹس کی کنجی گھماؤ، کھل جائے گا۔ 7 کی گھماؤ، کھلے گا، پھر اس سے زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ 3 لیور اس قفل میں رکھے گئے ہیں تو اب کنجی میں 3 ہی کنگورے ہوں گے۔ 5 لگاؤ نہیں کھلے گا، 7 لگاؤ نہیں کھلے گا، 9 لگاؤ نہیں کھلے گا، 11 لگاؤ نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تالا بنایا ہی گیا ہے 3 کنگوروں والی کنجی کے لیے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور وضو کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ۔ جنت پہ ایک تالا لگا ہے، اس کی کنجی نماز ہے، اور نماز صحت کے لیے اس کی تالا لگا ہے، اس کی کنجی وضو ہے۔
ڈنٹس کی کی آف 3 ڈنٹس، 5 لگاؤ نہیں کھلتا، 7 لگاؤ نہیں کھلتا. آقا نے کتنے لگائے تھے؟ سرکار نے کتنے مرتبہ ہاتھ دھویا تھا؟ کتنی مرتبہ کلی فرمائی تھی؟ کتنے مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا تھا؟ کتنے مرتبہ چہرے اقدس دھویا تھا؟ کتنے مرتبہ روشن کونیوں تک ہاتھ گھمائے تھے؟ کتنے مرتبہ سر کے مسے کا سلیقہ جس انداز سے سکھایا؟ اختلاف مذاہب کا، اس لیے میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. پاؤں کتنے مرتبہ دھوئے تھے؟ 3 سے 5 کر دے گا، تالا کھلنے والا نہیں. تالا کھلے گا نہیں. تالا کھولنا ہے تو جس نے قفل اور کنجی دیکھی وہی جانتا ہے اس میں اندر کتنے لیور ہے. تم تو اوپر سے دیکھ رہے ہو، تم تو اوپر سے دیکھ رہے ہو، وہ اندر دیکھتے ہیں، وہ اندر دیکھتے، انہیں معلوم ہے. افراط و تفریط نہ کرو، کمی زیادتی نہ کرو. جتنا سرکار نے کیا تھا اتنا ہی کرو. سرکار نے رکوع ایسا کیا تھا کہ گردن اور پیٹھ ہموار ہو گئی تھی. نہیں میں اس سے زیادہ جھک جاؤں گا، جھک جا، پورا جھک جا. نہیں میں سجدے میں صرف پیشانی، ہاتھ، گھٹنے اور پنجے نہیں ٹیکوں گا، پورا لیٹ جاؤں گا، لیٹ جا. وہ سجدہ نہیں ہوگا. مگر رکوع میں اس سے زیادہ جھک جا، وہ رکوع نہیں ہوگا. مگر جب رکوع نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز کہاں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری یوگا کی کوئی ایکسرسائز ہو جائے گی، کچھ ڈنڈ بیٹھک کی سی نوعیت ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. نماز کب ہوگی؟ نماز تب ہوگی کہ جیسا آقا نے کیا تھا ویسا کیا. سرکار نے اتنا ہی رکوع کیا تھا، اتنا ہی کرنا ہے. یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو میں یہاں تک اٹھاتا ہوں، اٹھا. ہاتھا بھی اٹھا لے، دونوں پاوا بھی اٹھا لے، کون روکے؟ سرکار کی ریش مبارک یہاں تک تھی اتنی کہ سینہ ڈھک جاتا تھا. میں زمین جھاڑوں گا، جھاڑ. ایسے ہیں یہ گزر گئے، اب یہ ہے داڑھی سے جھاڑو دینے والے، بڑے فقر سے لوگوں کو بتاتے ہیں ہے کسی کی اتنی بڑی داڑھی نہیں ہے. ایک جس کو نہیں دیکھے، بابا آدم کا دوست ہونا تو اس کی ہونا ہی تھی. یاد ہے بابا آدم کا دوست کون ہے؟ سو جو جنت سے نکالنے کے واسطے تدبیریں سکھاتا تھا. ہونا تو اس کی ہونا یا پھر تیری ہونا. جتنی سرکار کی تھی اتنی رکھ. افراط و تفریط مت کر. عرض کرنا یہ ہے کہ عبادت کا تصور اس بات سے ہے کہ کیا چیز مقبول ہے. تم کتنا کرتے ہو اس سے بحث نہیں، تم کتنا کر سکتے ہو اس سے بھی بحث نہیں. بحث اس سے ہے کہ کتنا کرنا ہے جو مقبول ہوتا ہے، کیسا کرنا ہے جو مقبول ہوتا ہے، کب کرنا ہے جو مقبول ہوتا ہے. میں عشاء کی نماز فجر میں پڑھوں گا، پڑھ. فجر کے 2 رکعت عشاء میں پڑھ لیتا ہوں، فرض پڑھ لے. یہ نماز نہیں ہے. بڑے ضدی لوگ ہیں بعض. ارے بھائی راتوں میں سرکار قیام فرمائے، جاگے ہیں اس رات کو، میں نہیں جاگتا. ہم تو آج کی رات مسجد کو تالا لگائیں گے، آج تو نہیں جاگوں گا. سرکار جاگے تھے، میں نہیں جاگتا آج. مت جاگ. تو سو رہا، تیرا نصیب سو رہا، تیرا وقت سو رہا ہے. سمجھنے یہ لگے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ عبادت، جو ہم کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے وہ عبادت. قرآن نے یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خیر اسوے کی
بڑی معنی خیزی ہے اور اس کی بڑی وسعتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی ہوگی بحث اس موضوع پر کہ ہوا کیا ہے. لیکن عرف عام میں نمونہ تمہارے لیے رسول کائنات، تمہارے جو رسول ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال، بہترین نمونہ اگر تم چاہو تو رسول کی پیاری زندگی میں دیکھو کہ رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہی ایمان ہے، یہی عبادت ہے. جو ان کو پسند آئے وہ عبادت، جو ان کو خوش کر دے وہ عبادت، جس سے وہ راضی ہو جائے وہ عبادت. اب یہ مت دیکھنا کہ تاریخ کیا کہتی ہے، حالات کیا کہتے ہیں، عقل کے تقاضے کیا ہیں، عقل کی ترازو میں مت تول. سرکار نے حسین کو چاہا، تو بھی چاہنا. دھڑلے سے آیت پڑھتے ہو، 2 گھنٹے لیکچر دیتے ہو انگریزی میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. You have a good deal of ideology in the life of the Holy Prophet. زبان سے کہہ دینا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم حسین سے محبت نہیں کرتے. پھٹکار ہے تمہارے اس دین پر، لعنت ہے تمہاری اس آئیڈیالوجی پر. خدا کا غضب نازل ہوگا تمہاری اس تبلیغ پر. وہ تبلیغ جو تم سرکار مدینہ کے راستے سے ہٹ کے کر رہے ہو، وہ دین جو سرکار کی محبت کے سوا پھیلا رہے ہو، وہ پیام جو اہل بیت کی محبت سے کاٹ کر دے رہے ہو. لعنت ہے اس دین پر، لعنت ہے اسی تبلیغ پر. بھلے ہی تم 30,000 کے مجمع میں کرتے ہو یا 3 لاکھ کے، دنیا والوں کے سروں کی گنتی سے تمہارا عمل وہاں مقبول نہیں ہوتا. عمل کی مقبولیت تو اس وقت ہوتی ہے جب ادھر وہ یہ کہہ کے خوش ہو جائے کہ یہ میرے محبوب کا متبع ہے، پیروکار ہے، اور سرکار یہ کہہ دے کہ مولا یہ میرا چاہنے والا ہے. دین حنیف کی تبلیغ ہو رہی، رسول کے انداز سے ہٹ کے. اسلام کا میسج آفاقی میسج، یونیورسل میسج آف اسلام. We are propagating the universal message of Islam. کس کو پہنچا رہے ہو؟ احسان کر رہے ہو نئی آئیڈیالوجی بنا کے، نئے فلسفے کے ساتھ. دین رسول مکرم کا. اور مجھے تو یہ کہنے دو، خواجہ صاحب نے فرمایا، وہ خواجہ جو ہم سب کا ظاہری اور باطنی راجا ہے، اب اس کے غلام ہے، اس غلامی پر ناز ہے، سب کا راجا ہے وہ، چاہے وہ روحانی دنیا ہو کہ جسمانی دنیا ہو، سب کا راجا ہے خواجہ. خواجہ نے کیا کہا؟ شاہست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین شاہ ہے. خواجہ راجہ کہہ رہا ہے کہ یہ راجہ ہے. راجہ کسی کو اپنا راجہ مانے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. میرا حسین شاہ ہے، میرا حسین بادشاہ ہے. تو جو شاہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، جو مجبور ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ اختیار والا ہے حسین، مختار ہے حسین، سردار ہے حسین، اختیار رکھنے والا ہے، سپریم پاور ہے. دین است حسین، حسین دین ہے. دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ گاہ. دین نے پناہ لی حسین کے دامن میں. حسین نہ ہوتے تو نہ جانے دین کا کیا ہوتا. دین است حسین، حسین دین ہے. پتا چلا اب جو حسین سے کٹ گیا، حسین سے بچھڑ گیا، دین سے کٹ گیا، دین سے بچھڑ گیا. اب ہزار تو دین کی بات کر، ہم تجھے دیندار نہیں مانتے. جب تیری زبان سے یہ نکلے گا
کہ حسین وہ نہیں جسے دنیا وہ حسین مانتی ہے. اور اس سے آگے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دیا ہاتھ نہیں دیا. سر دیا ہاتھ نہیں دیا. مصالحت ہاتھ سے ہوتی ہے, بیعت ہاتھ سے ہوتی ہے, سر سے نہیں. طاعت ہاتھ سے ہوتی ہے, سر سے نہیں. سر دیا. یہ ہمارے شاہ کا کردار ہے جس کو ہمارے خواجہ نے بیان کیا. انشاءاللہ ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے. جب حق کو حق سمجھیں گے سر دیں گے, ہاتھ نہیں دیں گے. سردار سر دیا. نداد دست در دست یزید. اتنا گندا ہاتھ یزید کا, اس میں حسین کا ہاتھ جائے گا؟ جو ہاتھ صبح سے شام تک شراب و کباب کی گندگی میں مبتلا, جس ہاتھ سے اصحاب کے قتل کے فرمان جاری ہوں, اس ہاتھ میں حسین کا ہاتھ جائے گا؟ اور حسین کا وہ ہاتھ جو کون و مکان کے تاجدار کے ہاتھ میں گیا ہو. حسین کا وہ ہاتھ جس کو فاطمہ نے چوما ہو. حسین کا وہ ہاتھ دست بوسی جس کی علی نے کی ہو. حسین کا وہ ہاتھ جس کو سرکار مدینہ نے لبھائے نازک لگائے ہوں. وہ ہاتھ جائے گا یزید کے ہاتھ میں؟ سرداد نداد دست در دست یزید. حق کا سچ تو یہی ہے, حق تو یہی ہے کہ بنا لا الہ ہست حسین. لا الہ کی بنا فاؤنڈیشن بن گئے حسین. اب دین پہچانا جائے گا تو حسین سے پہچانا جائے گا. حق پہچانا جائے گا تو حسین سے پہچانا جائے گا. سچائی پہچانی جائے گی تو حسین سے پہچانی جائے گی. حقانیت پہچانی جائے گی تو حسین سے پہچانی جائے گی. نجات کا راستہ پہچانا جائے گا تو حسین سے پہچانا جائے گا. محبت اور حقیقت پہچانی جائے گی تو حسین سے پہچانی جائے گی. خدا رسیدگی پہچانی جائے گی حسین سے. جنت کا راستہ پہچانا جائے گا حسین سے. دین کی تبلیغ پہچانی جائے گی حسین سے. دینی کردار پہچانا جائے گا حسین سے. دین کی آبرو بن جائے گا حسین. دین کی لاج بن جائے گا حسین. دین کی پناہ بن جائے گا حسین. دین کی بنا بن جائے گا حسین. پتہ چلا اب جو حسین سے کٹا ان سارے راستوں سے کٹا. تو قرآن کے حوالے دیتے رہے صبح قیامت تک. انجیل مقدس کے حوالے دیتے رہے صبح قیامت تک. پراناز اور کھانڈز کے حوالے دیتے رہے صبح قیامت تک. ہم کو تو معیار مل گیا. جو حسین کے پیچھے نہیں وہ دین والا نہیں. اب ہم تو یہ دیکھیں گے کہ پیام دینے والا حسین کے پیچھے ہے کہ یزید کے پیچھے ہے. جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے, جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے, وہ حسینی قافلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ جو حسین پر یہ الزام رکھے کہ سیاسی جنگ حسین نے لڑی تھی. واقع کربلا کی ساری وقتوں کو کم کرنے کی ایک سازش, اور اس سازش کی پپیٹری شو, کھلواڑ, کٹ پتلی راج, اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. تمہارے ایسے دین کو دو ہاتھوں کا سلام. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, کوئی عاشق نے کہا, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم, ایسا دین جس میں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, ایسے بد مذہب پہ لعنت کیجیے. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس کے بعد یہ خیال ہے کہ یہ میری دین کی خدمت مقبول ہو جائے گی. یقین مانو ایسے اور 7 جنم تم لے لو اور اس سے زیادہ کوششیں کاوشیں کد و کاوش کرو
اور رسول مکرم کی اہل بیت سے منہ موڑ لو تو تمہارا ٹھکانہ اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ اور یزید کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ. اللہ ایسی سازشوں سے محفوظ رکھے. ڈھٹائی کا یہ حال ہے کہ توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میرے کسی بیان سے، کسی بیان کے حصے سے کسی فرقے یا طبقے کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو جذبات مجروح ہونے کے عوض میں معذرت خواہ ہوں. جو کہا وہ غلط نہیں ہے. میں نے جو کہا وہ گویا وحی الہی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں. میں نے جو کہہ دیا وہ سچ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا. If any of my lecture or any part of my lecture has hurt the sentiments of any caste, any section or any community of Muslims, I apologize. تیرے الفاظ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہونے پر معذرت خواہ ہے. تجھے یہ نہیں معلوم ارے لوگوں کے جذبات کو رکھ کونے میں، دیکھ سرکار مدینہ تیرے بارے میں کیا کہیں گے. ادھر سے جب پکڑ ہوگی صورت نہیں پہچانے جائے گی، حشر نظر آئے گا جب تمہیں. کہاں جا رہے ہو؟ عجیب. اور کمال تو یہ کہ بعد ہمارے لوگ ہیں بھائی بات اگر اچھی ہو تو ہم بھی اچھی کہتے ہیں، لیکن دودھ ایک بہترین غذا ہے، ہولسم فوڈ. دودھ ہولسم فوڈ ہے. کوئی آدمی زندگی بھر کچھ نہ کھائے اور صرف دودھ بھی پیے تو زندہ رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے دانت نکل آنے تک جب تک وہ ترکاری نہیں کھا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا، گھیو نہیں کھا سکتا، دنیا کی اور نعمتیں نہیں کھا سکتا، اس کے لیے دودھ غذا مقرر کر دی. اور اسی دودھ سے اس کی پرورش بھی ہوتی رہتی ہے، کیلشیم بھی فارم ہو رہا، پروٹینز بھی مل رہی، کاربوہائیڈریٹس بھی مل رہی، سٹارچ بھی مل رہا، ہڈیاں بھی بڑھ رہی، گوشت بھی بڑھ رہا، دماغ بھی بڑھ رہا، دل بھی بڑھ رہا، سارے اعضاء بڑھ رہے صرف دودھ سے. اسی بڑی نعمت ہے دودھ. اسی لیے اسے کہا گیا ہول سم فوڈ، پوری غذاؤں کا نچوڑ. بہت اچھی چیز ہے نا. چلیے ایک بکیٹ دودھ ہے، بڑی اچھی بات ہے نا. اس میں ایک اتنی سی گندگی ہے، پی لو. دودھ ہے اتنی اچھی چیز، ذری سی گندگی رہ رہے تو کیا ہوا، پی لو گے. ارے بھائی 300 لیکچرز اچھے دیے، ایک لیکچر میں ذری سی گندگی آ گئی تو کیا ہوا. اتنی اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، ایک جگہ اتنی بات کہی تو کیا ہوا. لاجک ہے لوگوں کی. ہم سے سوالات ہو رہے. ایک صاحب نے ایسی مجھ سے گفتگو کی تو میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ بڑے حسین و جمیل، لائق فائق عالم، بڑے زور آور، بڑے بازو کی قوت رکھنے والے، بڑا جاننے والے، بڑے کمال والے، بڑی خوبیوں والے، بڑے محاسن والے، آپ گدھے ہیں لیکن آپ کی دنیا میں اتنی شہرت ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے، کونے کونے میں ہر طرف آپ کا چرچا ہے. کیا کہا؟ تعریف کی. گدھے کہا نا، اتنی تعریفیں کی، ایک لفظ بولا کیا ہوا. ماننے کی بات نہیں. ڈھیر ساری تعریفیں کی نا بھائی، 2 سطر کی تعریف، اس میں ایک لفظ. مسلمان سازشوں کو سمجھیں. پہلے آپ کا اعتماد حاصل کیا جاتا ہے انڈسپیوٹڈ لیکچرز کے ذریعے. جب آپ دل و جان سے چاہنے اور ماننے لگتے ہیں، اس کے بعد دھیرے سے بربا بوٹی کی طرح پاؤں کھولنا شروع کرتے ہیں. یہ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ